ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. صدق اللہ العظیم. انتہائی معزز و مکرم، لائق صد تعظیم و احترام منتظمہ مسجد حاضہ، مہمانان گرامی قدر اور جملہ حاضرین و شرکاء مجلس، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم اللہ کے گھر میں منعقدہ اس انتہائی پاکیزہ، مبارک اور ایمان فروز مجلس میں حاضر اور جمع ہیں، جو بسلسلہ سالانہ ختم شریف محترم راجہ افتخار احمد صاحب مرحوم و مغفور انعقاد پذیر ہے. اور آج کی اس مجلس کا جو عنوان طے ہوا وہ ہے سیرت و محاسن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اس مضمون کے لیے ہم نے سورہ والضحیٰ اس کی آیت نمبر 8 کو عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیا ہے. گفتگو کو ہم 3 مرحلوں میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ. پہلا مرحلہ جو ہے وہ اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہم جب تک قرآن کو، حدیث کو اور دین کو اپنے زمانے، اپنے دور اور اپنے عصر کے ساتھ جوڑ کر نہیں جانے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو صرف ثواب کے لیے رکھ چھوڑیں گے، تو یاد رکھیے کہ دین سے زندگی میں نتیجہ خیزی نہیں پیدا ہوگی، وہ کوئی رزلٹ فل شے نہیں ہوگی، وہ ذہنی طور پر آسودگی کا باعث بن سکتا ہے، وہ قلبی طور پر انسان کے لیے خوشی کا باعث بن سکتا ہے، روحانی آسودگی کا باعث بن سکتا ہے، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسے اپنی زندگی اور اپنے دور کے تقاضوں کے ساتھ جوڑ کر نہ سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کے لیے لائحہ عمل کے طور پر اپنانا نہ شروع کر دیں. اس وقت تک وہ صرف اور صرف ثواب ہوگا، حسن عقیدہ ہوگا، خوش اعتقادی ہوگی اور ثواب کی بنا پر آخرت میں کچھ اچھی امیدیں ہوں گی جو ہم نے وابستہ کی ہوئی. مگر اصولی طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ دین آخرت کی بات بعد میں کرتا ہے، پہلے اس دنیا کی بات کرتا ہے. ہم بدقسمتی سے گزشتہ کم و بیش 4 صدیوں سے مسلسل جس ذہنی فکری غلامی میں مبتلا ہیں، اس کے باعث نتیجے کے طور پر ہم نے سارے دین کو ثواب کمانے اور آخرت میں جنت پانے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے. دین اس لیے نہیں آیا تھا. ایک چھوٹی سی دعا جو میرا خیال ہے کہ ہر وہ بچہ جو نماز سیکھ لیتا ہے اس کو آتی ہے، اور وہ ہم میں سے ہر کوئی پڑھتا ہے، ہم اس کی ترتیب اور اس کے مقصود اور مفہوم کو سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ ہر ایک کو آتی ہے،
اور وہ بڑی معروف دعا ہے. ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما. اور دین لاسٹ ون جا کر کہتے ہیں وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. تو وہ جو حسنہ ہے، میں حسنہ کا کوئی معنی نہیں کر رہا، جو مراد آپ لے لیں، آپ علماء سے پوچھ لیں، آپ جس صاحب علم کے ساتھ منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جس مکتبہ فکر کے ساتھ ہیں، جس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں. آپ کا جس پر اعتماد ہے اس سے حسنہ کا معنی پوچھ لیں. میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وہ حسنہ آخرت میں بعد میں طلب کروائی جا رہی ہے، دنیا میں پہلے ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ عطا فرما. وہ حسنہ خواہ عزت ہے، کامیابی ہے، سہولت ہے، وسعت ہے، جنت ہے، راحت ہے، اللہ کی رضا ہے، قربت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں ہے، آخرت میں. پہلے دنیا میں ہے. اگر دنیا میں وہ ہے تو جس شکل میں دنیا میں ہے دین آخرت میں بھی آپ اس کے ملنے کی توقع رکھیں. اگر دنیا میں وہ شے جو آپ آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں، توقع اور امید رکھتے ہیں، اگر دنیا میں آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آخرت میں بھی زیادہ توقع نہ رکھیں، خواہ وہ عزت ہے، سہولت ہے، اختیار ہے. ہم گزشتہ 4 صدیوں کے لگ بھگ سے اس ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں جس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں میسر نہیں آ رہا. اس لیے عملاً ہم نے دین کو ایک تو مذہب کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، مذہب کی سطح پر. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو سلیبس ہیں سکولز کے، بالکل ابتدائی کلاسوں کے، خواہ وہ سرکاری ہیں، پرائیویٹ ہیں، جو بھی ہیں، ہم بچوں کو پہلے دن سے یہی سکھا رہے ہیں. ہم انہیں ان کے سلیبس میں چیزیں شامل. ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام مذہب نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. مذہب اور دین کے درمیان بہت زیادہ ڈفرنس ہے، بہت زیادہ. اور وہ کیا ہے؟ مذہب اس فلسفہ زندگی کو، اس نظریہ حیات کو کہا جائے گا جو جزوی طور پر پارشلی آپ کی کسی خاص مرحلہ عمر میں، کسی خاص پہلو زندگی، کسی خاص سبجیکٹ، کسی خاص علم و فن، کسی خاص مضمون میں جو محدود سطح پر لمیٹڈ آپ کی رہنمائی کرے، اس کو آپ مذہب کہیں گے. دین اس کو کہیں گے جو آپ کی پیدائش سے لے کر موت تک ہر مرحلہ عمر میں، ہر پہلو زندگی میں اور ہر سبجیکٹ میں آپ کی اس طرح کامل اور مکمل رہنمائی کرے کہ آپ کو کسی اور طرف تکنے کی حاجت سے بے نیاز کر دے. اس کو دین کہتے ہیں. مجھے اپنے بہت محدود اور قلیل مطالعہ میں قرآن و سنت کے اندر کہیں اسلام کے لیے اللہ رسول کی طرف سے مذہب کا لفظ نہیں ملا. مجھے جہاں ملا دین کا لفظ ملا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی طرح فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آپ کے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے اور راضی ہو گئے ہیں. تو وہ جو ہم نے اس دور غلامی میں جو ڈکلائن شروع ہوا، وہ بہت ساری مادی ہلکی پھلکی ترقیوں کے باوجود ڈکلائن مسلسل جاری ہے. ڈکلائن، وہ جو زوال ہے، اس بنا پر ہم نے دین کی بجائے اس کو مذہب کہنا شروع کر دیا اور یہی اپنے بچوں کی گھٹی میں ڈال رہے ہیں. اس وجہ سے پھر اس کا تعلق صرف اور صرف ثواب کمانے اور آخرت میں جنت پانے کے ساتھ مشروط ہو گیا ہے. دنیا میں جی اٹھنے، دنیا میں دوبارہ غلبہ پانے، دنیا میں دوبارہ اقامت دین کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے،
اعلائے کلمات اللہ کو حقیقت کے صورت میں دیکھنے اور دین اسلام کو پورے اقوام عالم کی قیادت کے منصب پر دیکھنے کی آرزو ہی اندر سے رخصت ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اس لیے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو الگ کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو دنیا میں کچھ ہو نہ ہو، عزت ملے نہ ملے آخرت میں ملے گی، جنت ملے نہ ملے آخرت میں ملے گی، کامیابی ملے نہ ملے۔ یہ وہ شکست خوردہ ذہنیت کا پرورش کردہ نظریہ ہے جس نے ہمیں دوبارہ جی اٹھنے، اقوام عالم کی قیادت کے منصب پر فائز ہونے اور دنیا کو بدلتے ہوئے حالات میں رہنمائی کرنے کے خیال سے ہی محروم کر دیا۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی کچھ سنت مبارکہ ہیں اس عالم اسباب میں، عالم شہادت میں۔ اب ان ابتدائی تمہیدی کلمات کے بعد جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 8 سورہ الضحیٰ کی، اب اس کا میں ترجمہ کچھ وہ جو یہاں لکھا ہوا ہے اور کچھ وہ جو اس سے ہٹ کر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو دو تراجم یہاں انہوں نے لکھے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے۔ پہلا عرض کرتا ہوں آپ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ آقا علیہ السلام کی نسبت حضور کی روحانی اللہ کی بارگاہ میں ترقی اور آقا علیہ السلام کا حال اور اس پر اللہ کا کرم، یہ اس کا بیان ہے۔ ایک پہلو یہ ہے، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دید سے نواز کر آپ کو ہمیشہ کے لیے ہر طلب سے بے نیاز کر دیا۔ یعنی بطور بندہ، بطور عبد، اپنے معبود کا وصال، اس کا دیدار، اس کی رؤیت ہر انسان میں اس کی طلب ہے، ہر انسان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ کلام کے لیے جاتے تھے، اس لذت کلام نے انہیں لذت دیدار کی طرف مائل کیا، اس کلام کی لذت سے مچل اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب ارنی انظر الیک، مولا پردے اٹھا، اپنا آپ دکھا، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہر ایک کی طلب ہے، تو آقا علیہ السلام کی بھی طلب تھی۔ اس دنیا میں اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کے بعد اپنے حضور بلا کر اپنا جلوہ ذات کروایا، رؤیت باری سے نوازا، حسن ذات سے نوازا، مگر وہ جو جمال خداوندی سے نوازا وہ اس دنیا میں نہیں تھا، یاد رکھیے۔ اس دنیا میں، عالم اسباب میں، عالم شہادت میں، مخلوق میں سے کسی کی آنکھ اس کے جلوہ ذات کو نہ اس نے کبھی دیکھا، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ قیامت تک دیکھے گی۔ اس عالم اسباب و شہادت میں کسی مقام میں یہ تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے کہ اس کے جلوہ ذات کو وہ وصول کر سکے۔ ایک صفاتی تجلی اس نے کوہ طور پر ڈالی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے پر۔ صفاتی تجلی کا ایک پرتو تھا جس سے کوہ طور سرما بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، برداشت نہ کر سکے۔ اس لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اس نے جلوہ ذات کرانا تھا تو اس زمین پر اپنا جلوہ نہیں اتارا، اپنے رسول کو شب معراج اپنے حضور الہ میں بلایا، اپنے قرب میں بلایا، اور وہاں بلا کر اس مکان و شہادت سے، اسباب کی مادی دنیا سے، میٹیریلسٹک ورلڈ سے، اس سے بلند کر کے اپنے حریم ناز میں بلا کر اپنا جلوہ اس طرح کرایا کہ درمیان میں کوئی پردہ نہ تھا، ما زاغ البصر وما طغی۔ تو اس دنیا، یہ عالم اسباب ہے، یہاں کے اپنے طور طریقے اور تقاضے ہیں۔ ایک ترجمہ
میں نے یہ پیش کر دیا۔ دوسرا ترجمہ وہ بھی سن لے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو طبعاً جواد و کریم پایا تو اس نے آپ کے ذریعے محتاجوں کو غنی کر دیا، محتاجوں کو غنی کر دیا۔ اب اس سے میں اگلی گفتگو اٹھا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، وہ جو اللہ نے حضور کی طبیعت میں جود و سخا تھا، لطف و عنایت تھی، لوگوں کی ضرورتیں وہ رفع کرنے کا جو داعیہ اور جذبہ تھا، اور لوگوں کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے جو حضور کی طبیعت میں اللہ رب العزت نے جذبہ رکھا تھا، اس کی تسکین و تکمیل کے لیے اللہ نے حضور کو اسباب عطا فرمائے۔ اسباب، وہ جو اسباب ظاہری عطا فرمائے، اس میں اعلان نبوت سے بھی بہت پہلے حضور کے جذبہ جود و سخا کی تسکین کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ قائم کیا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکہ کی سب سے امیر، مالدار اور متمول خاتون تھی، صاحب ثروت تھی، اور پورے مکہ میں جو چند لوگ تھے تاجر، ان سب کا مال مالیت کے اعتبار سے مل کر ان کے مال کی مالیت کا کوئی 100واں حصہ بھی نہ بنتا تھا۔ اتنی مالدار خاتون تھی، اتنی مالدار۔ پھر ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کا جو تعلق بنا، وہ حضور کی نیک نامی اور شہرت کی بنا پر ان کے مال تجارت اور قافلہ تجارت کو لے جانا، یہ سبب بنا ہے۔ یہ سبب یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کسی بھی دنیا دار شخص کے احسانات سے ہمیشہ بے نیاز رکھنے کا اہتمام اور سامان تھا۔ یہ اسباب کی دنیا میں اہتمام تھا۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت اپنے ارادوں کو جب پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے تو اسباب پیدا فرماتا ہے۔ اسباب، یہ اسباب کی دنیا کا نظام ہے، یاد رکھیے۔ مثلا اگر کسی سے بھی آپ پوچھیں کہ اولاد کون دیتا ہے، تو بولیے آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تھوڑا سا بولیں گے، مجھے رسپونڈ کریں گے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اس پر کسی شخص کا کسی اعتبار سے کوئی ذرہ برابر، بال برابر بھی کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے نا، وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ اولاد عطا کرنے کے لیے اس نے اسباب کی دنیا میں ایک نظام بنایا ہے۔ وہ نکاح کا تعلق ہے، زوجین کا باہمی تعلق ہے، اس کے ذریعے اولاد عطا کرتا ہے۔ وہ ایسے ہی حکایتاً ایک بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ کوئی بزرگ تھے اللہ والے، ان کے لیے مشہور تھا کہ اللہ کے امر سے وہ اگر کوئی آئے اولاد کی دعا کرنے تعویذ دیتے تھے تو اللہ کرم کر دیتا تھا، خواہ کسی بزرگ کی دعا سے، خواہ کسی اور سبب سے، میڈیسن سے، کسی ذریعے سے بھی جو بھی ہوتا ہے وہ کرتا اللہ ہی ہے۔ یہ دو تو کلیئر بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح میڈیکیشن کے ذریعے، میڈیکیشن کے لیے علاج معالجہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اولاد مل جاتی ہے، یہ ایک ذریعہ سبب ہے، اسی طرح ادھر روحانی دنیا ہے، اس میں بھی کسی کے دم سے، کسی کے تعویذ سے، کسی کی دعا سے اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے۔ تو ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ جس کو دے دیں اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، اولاد عطا کر دیتا ہے۔ تو کوئی شخص، اور دیتے وہ سال میں کسی ایک موقع پر تھے، ایک دن تھا، تو وہ کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ دعا کریں اللہ اولاد عطا فرما دے۔ انہوں نے تعویذ دے دیا جیسے ان کا معمول تھا، وہ چلا گیا۔ اگلے سال پھر آیا، کہا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد دے۔ انہوں نے پھر دے دیا تعویذ، بھی شاید اور ضرورت ہو۔ تیسرے سال پھر آ گیا، تو اس نے کہا پہلے بھی تو 2 دفعہ تعویذ لے کر گئے ہو نا۔ اس نے کہا نہیں ہوئی۔ کہا ہے نہیں ہوئی دعا، نہیں ہوئی اولاد؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اچھا، کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ موصوف بولے شادی نہیں ہوئی، شادی نہیں ابھی میں نے کی ہے، اولاد مانگنے آ گیا ہے۔ تو اب وہاں کسی کا تعویذ، کسی کی دعا، کسی کا دم کیا کرے گا
کہ جب وہ بنیادی تقاضا پورا نہیں ہوا، اب بات سمجھے ہیں نا؟ تو اچھا اللہ دے سکتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے لیے پرابلم نہیں ہے، اس نے بغیر مرد کے تنہا عورت کے ذریعے بھی پیدا کیا، اولاد عطا کی تنہا عورت کو بغیر مرد کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو حضرت مریم کی گود میں آئے، تو شادی نکاح مرد کے تعلق زوجین کے بغیر، اس نے بغیر عورت کے تنہا مرد سے بھی پیدا کیا، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے، اور اس نے مرد و عورت دونوں کے بغیر بھی پیدا کیا محض اپنے امر قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس کے لیے اس نے اسباب پیدا کیے، سو اس نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں حالت یتیمی میں بھیجا، حالت یتیمی میں اس کے اپنے مقاصد تھے، اس لیے کہ جو خود اس پروسیس سے نہ گزرا ہو وہ اس پروسیس کی مشکلات، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے خود حالت یتیمی نہ دیکھی ہو وہ نہیں جان سکتا کہ باپ کا سایہ سر پر نہ ہو، باپ کی شفقت نہ ہو تو انسان کن کن دشواریوں کو فیس کرتا ہے۔ سو اس نے اپنے محبوب کو حالت یتیمی میں دنیا میں بھیجا کہ اسے یتیموں کا سہارا بننا تھا، اسے دوسروں کے دکھوں کا مداوا کرنا تھا۔ اس لیے ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے جب کوئی شخص آیا، اس نے کہا جی دعا کرے میرا بیٹا نہیں مل رہا، تو اللہ کرے میرا بیٹا مل جائے۔ حضور نے دعا کی، ابھی وہیں بیٹھا تھا تو کوئی شخص اس نے کہا تمہارا بیٹا فلاں جگہ پر ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ اس بے چینی میں تیزی سے جانے لگا تو آقا علیہ السلام نے روک لیا، فرمایا ایک منٹ ٹھہرو، رکو۔ وہ رک گیا، جی فرمائیے۔ حضور نے فرمایا دیکھو تم جا رہے ہو، تمہارے بیٹے کا پتہ چل گیا نا فلاں جگہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو میری ایک نصیحت لیتے جاؤ۔ کیا؟ اس نے کہا وہاں جا کر اپنے بیٹے کو دور سے دیکھ کر بیٹا بیٹا کہہ کر بلانا بھی نہ، اور اسے ان بہت سارے بچوں کے سامنے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار، شفقت، محبت بھی نہ کرنا، وہاں سے لے جانا، گھر جا کر جیسے مرضی اظہار کرنا پیار کا، شفقت کا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس آقا اسلام نے فرمایا ممکن ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو جس کے سر پر اس طرح دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ ہو، جس کو باپ کی محبت اور پیار نہ ملتا ہو، وہ جب تمہیں اپنے بچے کو پیار کرتا دیکھے گا اس کا دل دکھے گا، اور اس کے دل پر کیفیت ایسی ہوگی جو برداشت نہ ہو سکے گی۔ اس لیے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور نے خود حالت یتیمی دیکھی ہوئی تھی، خود حالت یتیمی دیکھی، تو آقا علیہ السلام کو جس طرح حالت یتیمی میں بھیجا، اسی طرح بظاہر اسباب کی دنیا میں وہ وسعت نہ تھی، وہ کثرت نہ تھی، برکت تھی، کرم تھا، فضل تھا، احسان تھا، مگر اسباب کی دنیا میں وہ سارا کچھ نہ تھا۔ پھر آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جب شباب و جوانی کو پہنچی اور آگے اعلان نبوت اور بعثت کا وقت آنا تھا، تو اس میں اس کی نگاہ قدرت پر تو سب کچھ عطا تھا، وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الاستقبال ہے، ماضی حال مستقبل جانتا ہے۔ پھر یہ اہل مکہ جو آج حضور کے ساتھ اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، حضور پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، الصادق الامین کہہ کر اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، جو اپنے جھگڑے مصطفیٰ کے پاس لے کر آتے ہیں، فیصلے کروا کر خوش خوش واپس پلٹتے ہیں۔ جب اعلان نبوت ہوگا، جب اعلان توحید ہوگا اور لوگوں کو اللہ کی طرف تنہا اس کی کبریائی کی طرف بلایا جائے گا، یہ دشمن ہو جائیں گے، یہ راستے روکیں گے، یہ مخالفت کریں گے، مزاحمت، عداوت کریں گے، دشمنیاں کریں گے، تو جو دشمن ہو جائے گا وہ کوئی اسباب تو نہیں فراہم کرے گا، وہ آسانیاں تو نہیں فراہم کرے گا، تو اس وقت اسباب کی ضرورت ہوگی، اسباب کی ضرورت، تاکہ ساری دنیا جب اپنا ہاتھ روک لے اور ہٹ جائے اور مزاحمت پر اتر آئے، اس وقت میرے محبوب کے لیے اسباب کی دنیا میں پریشانیاں نہ ہو، تو اس نے اعلان نبوت سے بھی 15 سال پہلے اپنے مصطفیٰ کے لیے جوڑ چنا، اپنے مصطفیٰ کے لیے شریک سفر چنا، شریک حیات چنا، اور وہ چنا جو مکہ میں سب
سب سے زیادہ صاحب ثروت خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ پھر اب اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ ایک دن آقا علیہ السلام باہر مضافات میں تھے، تو کوئی لوگ آ کر، کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہ تھا، اور ان کے بہت سارے لوگ پورے لباس سے بھی محروم تھے۔ آقا علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو آقا علیہ السلام پلٹ آئے، رنجیدہ طبیعت کے ساتھ گھر آئے۔ حضور کے چہرہ انور پر ملال کے آثار تھے، دکھ تھا، تکلیف تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رنجیدہ ہیں، کس شے نے آپ کو پرملال کر دیا ہے؟ تو حضور نے بتایا کہ اس طرح کوئی وہاں پر قافلہ ہے اور ان کے پاس کھانے کی بنیادی چیزیں بھی نہیں ہیں، اور وہ جو ہے وہ لباس بھی پورا نہیں ہے، تو میرے پاس اگر وسائل ہوتے تو میں ان کی ضرورت کو پورا کرتا میرے پاس۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، پھر جہاں دیدہ خاتون تھیں، جہاں دیدہ اور تاجر تھیں، فہم و فراست والی تھیں، تو انہوں نے ایک عجیب معاملہ کیا۔ انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ جائیے، یہ جو قریش مکہ ہے نا سردار، ان کو ذرا بلا لائیں۔ ان کو بلا لائے آقا علیہ السلام، جب بلا کر لائے تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیسوں اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیا تھا، ڈھیر لگا دیا۔ اور کین یو امیجن کہ کتنا؟ اتنا کہ جب آقا علیہ السلام چند سرداروں کو لے کر آئے تو انہوں نے حضور سے کہا، آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ نے، کہ آپ ادھر آ کر بیٹھیے ان پیسوں کے ساتھ پیچھے، یعنی جیسے اب یہ سامنے ہے شہر، حضور کو پیچھے بٹھایا۔ اتنا ڈھیر تھا کہ آقا علیہ السلام اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے، اتنا مال انہوں نے ڈھیر کیا۔ اور جب آقا علیہ السلام بیٹھ گئے تو انہوں نے قریش مکہ سے کہا اور ان سے مخاطب ہو کر یہ اعلان کیا، فرمایا یہ جتنا کچھ پڑا ہے یہ مصطفیٰ کے قبضے میں دیتی ہیں، یہ حضور کے اختیار میں دیتی ہوں، جس کو چاہیں جو چاہیں دے دے، یہ سارا ان کا ہوا، ان کا ہوا۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک وفا شعار بیوی تھی جس نے جو کچھ گھر میں تھا سارا ڈھیر کر دیا اور قریش مکہ کو متوجہ کیا کہ یہ میرے سرتاج ہیں، میرے سرتاج ہیں، میرے شریک حیات ہیں، میری مالیت، میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ ان کے قدموں پر نثار ہے۔ یہ اللہ نے اسباب کی دنیا میں اپنے محبوب کے لیے سامان پیدا کیا، سامان پیدا کیا۔ اور اس لیے آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی ساری حیات جب تک زندہ رہی حضور نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ یہ تنہا صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اعزاز ہے کہ ان کی موجودگی میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ 25 سال کم و بیش، بعض روایتوں میں کم بعض میں زیادہ، 25 سال کی رفاقت رہی ہے، رفاقت رہی۔ اور آقا علیہ السلام ان کا تذکرہ اپنی حیات ظاہری کے آخری لمحے تک کرتے رہے، آخری۔ اور اس کی گواہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دیتی رہی۔ بہت ساری احادیث ہیں، میں ان میں سے چند ایک آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ اس سے پھر ہم مردوں کے لیے میں ایک چیز اس میں سے جو ہے وہ اخذ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ تھی کہ گھر میں جب بھی کوئی اچھی شے آتی، خاص کر اس دور میں جیسے گوشت آ جاتا، کوئی بکری ذبح کر کے بیچتا،
तो आका अलैहिस्सलाम का मामूल था, वो बयान करती हैं कि मुझे हुजूर नबी अकरम ये हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल, उनकी अपनी बात खुद बयान कर रही हैं, अपना हाल, और ये सही बुखारी से कि वो कहती हैं कि मुझे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजाए मुतहरा पर इतना रश्क नहीं आता था जितना हजरत खदीजा पर। और अंदाजा कर लें आगे फरमा क्या रही हैं, कहती हैं हालांकि मैंने उन्हें देखा नहीं था, देखा भी नहीं था। एक है कि साथ वाली होती हैं एट अ टाइम, जिन्हें हम अपनी जुबान में सौतने कह देते हैं, सौकन सौतन वो कह देते हैं, जो बैक वक्त एक खावंद की ज़ौजियत में होती हैं तो एक दूसरे पर रश्क आता है। रश्क अरबी में रश्क और हसद के माना में भी इस्तेमाल होता है कि एक दूसरे के लिए कि भाई ये क्यों है, इसकी तरफ तबीयत में रग़बत क्यों है। वो फरमाती है मुझे किसी पर नहीं आता था जितना हजरत खदीजा पर आता था, हालांकि मैंने देखा भी नहीं था, मुझसे पहले रुखसत हो गई, लेकिन आका अलैहिस्सलाम उनका अक्सर जिक्र करते रहते। और जब आप कोई बकरी ज़िबा फरमाते तो उसके आज़ा को अलग अलग करके उन्हें हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिलने वाली औरतों के यहाँ भेजते, उनकी सहेलियों के, उनकी फ्रेंड्स, उनके रिश्तेदारों के यहाँ भेजते, ये फलां को दे आओ, फलां खदीजा की सहेली है, फलां खदीजा की सहेली है। कभी मैं इतना अर्ज कर देती कि दुनिया में क्या हजरत खदीजा के सिवा और कोई औरत नहीं है? अब बीवी होने के नाते एक आता था ऐसा, तो आप फरमाते हाँ वो ऐसी ही यगाना रोजगार थी, वो ऐसी ही मुनफरद थी, और मेरी औलाद भी उनसे है, मेरी औलाद भी उनसे है। फिर वो ये भी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा वही फरमाती हैं कि फिर आका अलैहिस्सलाम से साथ एक दफा ऐसा हुआ कि मैंने उनसे ये कहा कि आप हर वक्त उसको याद करते रहते हैं जैसे दुनिया में उसके सिवा है ही कोई नहीं, वो एक ही औरत है जिसको आप मरने के बाद भी इतना याद करते रहते हैं, उसके सिवा जैसे है ही कोई नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से आपने फरमाया, उन्होंने कहा क्या अल्लाह ने आपको उससे बेहतर बदल नहीं दे दिया है? अगर वो चली गई है तो अल्लाह ने आपको बदल नहीं दे दिया, नेमल बदल नहीं दे दिया, और आप ख्वातीन नहीं दे दी, हत्ता कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो तो अलहदगी के बाद आपके निकाह में आई थी, उनसे पहले शादी हो चुकी थी, अल्लाह ने आपको कमाई बीवियां भी दी हैं, तो आप उनको याद करते रहते हैं कि आपको बेहतर नेमल बदल नहीं अता किया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर बदल नहीं अता फरमाया। वो ऐसी खातून थी, अब ये जुमले सुनिए, फरमाया वो ऐसी खातून थी जो मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, जब हर एक ने मेरा इनकार किया वो मुझ पर ईमान लाए, और उस वक्त मेरी तस्दीक की जब हर कोई मुझे झुटला रहा था, मेरी बात का इनकार किया, झुटलाया, और अपने माल से उस वक्त मेरी हौसला अफजाई की, ढारस बंधाई जब लोग मुझे महरूम कर रहे थे, लोगों ने अपने हाथ खींच लिए थे, और उस वक्त मेरे साथ अपने रिश्ते को निभाया जब लोग चेहरा फेर रहे थे और अपने गैर हो रहे थे, दोस्त पराए हो रहे थे, रिश्तेदार दुश्मन हो रहे थे, जब पूरी फिजाए मक्का हर तरफ अदावत और दुश्मनी के माहौल से भरी हुई थी, वो तन्हा खदीजा थी जो मेरे लिए दिलजोई का सामान थी। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उससे औलाद अता फरमाई जबकि दूसरी औरतों से मुझे औलाद अता फरमाने से महरूम रखा। ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का एजाज है। फिर हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा आती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का जिक्र फरमाते थे तो उनकी तारीफ करते, उनके लिए तौबा, इस्तिग़फ़ार और दुआए मग़फ़िरत करते हुए थकते नहीं थे।
ہر وقت ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے. بس ایک دن آپ نے حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرمایا تو وہ کہتی ہیں مجھے غصہ آ گیا، یہاں تک کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بڑھیا کے عوض، یعنی اس عمر رسیدہ جو آپ سے بھی عمر میں 15 سال بڑی تھی، کہ بات سمجھنے والی ہے، آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، تو اللہ نے آپ کو اس کے عوض حسین و جمیل بیویاں عطا فرمائی ہیں. تو کہتی ہیں، یہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں، کسی اور کا دیکھ کر سٹیٹمنٹ نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ دیکھا تو آقا علیہ السلام شدید جلال میں آ گئے، حضور کے چہرے پر ناگواری کے اثرات مرتب ہوئے اور آقا علیہ السلام کے چہرے پر غضب نمودار ہوا. تو وہ کہتی ہے میں نے اپنے دل میں کہا اے اللہ، اگر آج تو حضور کے جلال کو، غضب کو ٹھنڈا کر دے تو میں کبھی بھی حضرت خدیجہ کا برے لفظوں میں تذکرہ نہیں کروں گی. یعنی آقا علیہ السلام کا رد عمل اتنا شدید تھا، اتنا سنگین تھا، اور یہ رد عمل ظاہر ہے اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ مالدار تھی، اس وجہ سے نہ تھا، یہ بات ذہن نشین ہے، اس لیے تھا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ اس وقت ساتھ دیا، حضور کے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی جب پورا معاشرہ حضور کے مخالف ہو گیا تھا، حضور کے مخالف. اور یہ وہ تھی جنہیں اللہ رب العزت نے یہ فہم، یہ سینس عطا کیا تھا کہ انہیں اعلان نبوت سے بہت پہلے، ڈیڑھ دہائی پہلے حضور کی نبوت کی خبر ہو گئی تھی. اس روئے زمین پر ان لوگوں میں سے جنہیں اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ کے مرتبہ نبوت کا علم تھا، ان چند لوگوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے ایک مرتبہ جب نزول وحی کا دور شروع ہونے والا تھا اور جبریل آیا کرتے تھے، جبریل، تو آقا علیہ السلام نے اس طرح اظہار کیا کہ مجھے ایسی مخلوق دکھائی دیتی ہے. تو اب دو ہی امکانات ہو سکتے ہیں، یا وہ پاکیزہ ہو یا غیر پاکیزہ، یعنی یا فرشتہ ہو اللہ کی طرف سے، یا کوئی جیسے ہوتا ہے ہمارے ہاں جن بھوت کوئی اس طرح کا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے کہا کہ اب جب کبھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے گا، مجھے بتائیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر ایک دن ایسا تھا تو حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو بتایا وہ نظر آ رہا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے اپنے سر سے اوڑھنی اتاری، اپنے بال بکھیرے اور اپنا سر انور حضور کی گود میں رکھ دیا اور پوچھا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، چلا گیا. انہوں نے کہا مبارک ہو، یہ اللہ کی طرف سے وہ مخلوق ہے جو فقط اس کے برگزیدہ نبیوں پر اترتی ہے. اس لیے کہ اگر یہ کوئی بری شے ہوتی تو وہ اس حال میں دیکھ کر کبھی غائب نہ ہوتی، جسے میرا بے پردہ ہونا، سر سے پردے کا اترنا وہ گوارا نہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرم و حیا والی مخلوق ہے. یہ ان کی فہم و فراست کا عالم تھا. تو آقا علیہ السلام نے جب غصے کا اظہار کیا تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اگر آج تو اپنے محبوب کا غصہ ٹھنڈا کر دے تو میں کبھی بھی حضرت خدیجہ کا برے لفظوں میں تذکرہ نہ کروں گی. بس جب حضور نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو، یعنی انہوں نے کہا نا کہ اللہ نے آپ کو اس بوڑھی خاتون کے بعد حسین و جمیل جوان بیویاں بھی عطا کی ہیں، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ حالانکہ خدا کی قسم یہ وہ سبب ہے جو حضرت خدیجہ سے آقا کی بے پناہ محبت کا سبب. فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور میری اولاد بھی ان کے بطن سے پیدا ہوئی، جبکہ عائشہ تم اس سے محروم ہو، تم محروم ہو. پس اب اگلا اس حدیث پاک کا آخری جملہ سنیے. فرمایا پس آپ 1 ماہ تک اسی حال میں رہے.
ایک ماہ تک آقا علیہ السلام ناراضگی کے حال میں رہے اور صبح و شام اسی حال میں تشریف لاتے، پھر ایک ماہ کے بعد آقا علیہ السلام کا طرز عمل بدلا۔ جو بات میں اب وہ بعض چیزیں بیچ میں سے سکپ ہو رہی ہیں چونکہ وقت کم ہے، جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسانی رشتوں کا سب سے بہترین سبب اور سب سے اعلیٰ بنیاد اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں مردوں میں یہ بات بہت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی گھر والیوں، بیویوں، ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کے کنٹریبیوشن، ان کا جو اپنے ساتھ ساری زندگی طرز عمل رہا ہے، ہم کبھی اس کا اعتراف نہیں کرتے اور اس کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں کہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ بڑی کوآپریٹو ہے اور اس کا میری زندگی میں بڑا عمل دخل ہے۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے بتایا ہے، اپنے طرز عمل سے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کی زندگی کا اللہ کی طرف سے اسباب کی سطح پر وہ پہلا سبب تھا جس پر اعلان نبوت کی بنیاد قائم ہوئی ہے۔ دو ہستیاں، دو وجود ایسے تھے جو اس وقت جب ساری دنیا مخالفت میں تھی تو جنہوں نے آقا علیہ السلام کی دعوت کے فروغ اور اس کے دنیا میں پھیلاؤ کے لیے کام کیا، وہ ان میں سے ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور پوری روئے زمین اور سارے عالم انسانیت میں سے اگر بلا امتیاز مرد و عورت اور آقا و غلام، بالغ و نابالغ، اس تقسیم کے بغیر اگر مطلق بات کی جائے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی شخصیت جو مصطفیٰ پر ایمان لائی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، یعنی مرد و عورتوں دونوں میں مطلقاً سب سے پہلے جو ہستی ایمان لائی ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور یہ پہلی محسنہ اسلام تھی، پہلی محسنہ اسلام جنہوں نے اپنا سارا مال و دولت حضور کے دین کے لیے وقف کیا، خرچ کیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک یہ جو آقا علیہ السلام کے امور زندگی تھے یہ کیسے پورے ہوتے تھے؟ اس وقت جو ایمان بھی کوئی لائے لوگ تو ان کا عالم یہ تھا کہ وہ بالعموم محروم الوسائل لوگ تھے، محروم الوسائل، اور اگر کسی کے پاس وسائل تھے تو ایمان لانے کے نتیجے میں وہ سلب کر لیے گئے، گھر والوں نے چھین لیے۔ یعنی وہ لوگ بھی تھے کہ جنہیں آقا علیہ السلام نے دیکھ کر کہا ارے یہ وہ تھا جو سب سے بہترین لباس پہنتا تھا، آج ٹاٹ پہن کر پھر رہا ہے، یہ ایمان لانے کے نتیجے میں۔ تو جب سب طرف سے وسائل کٹ گئے تھے تو یہ حضرت خدیجہ تھیں جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ نشاور کیا تھا، یہ پہلی محسنہ اسلام تھی، اور جن کے وسائل حضور کے لیے خرچ ہوئے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک کبھی ان کا تذکرہ وہ اپنی زندگی سے ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ ایک مرتبہ جب قیدی آئے، ہاں یہ ایک بات بڑی خوبصورت میرے ذہن میں آ گئی کہ قیدی ہو کر آئے کچھ لوگ، ان کے لیے پھر جو ہے وہ مال وہ اکٹھا کیا گیا کہ وہ دے کر فدیہ واپس چلے جائیں۔ تو اس میں حضرت زینب جو آقا علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، اور یہ چونکہ قبول اس سے اعلان نبوت سے پہلے ان کی شادی ہو گئی تھی حضرت ابو العاص سے، تو انہوں نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے جو مال بھیجا اس میں وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا جہیز میں، وہ ہار بھیجا۔ جب وہ ہار آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، دیکھا
تو हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरते गम से दिल भर आया, और वो जो फरते गम था हजरत आयशा से हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए था। जब वो हार देखा तो आप पर रिक्कत तारी हुई, और आपने फरमाया सहाबा से अगर तुम मुनासिब समझो तो इसके कैदी यानी जो ज़ैनब है मेरी बेटी, उसके कैदी को छोड़ दिया जाए और उसका माल उसे वापस ना कर दिया जाए कि ये उसकी माँ का तोहफा है उसको, हजरत खदीजा का। सहाबा ने कहा ठीक है, लोगों ने इस बात में जवाब दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने वो जो अबुल आस थे उससे अहदो पैमा लिया कि ज़ैनब को आने से फिर रोकोगे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ बगैर ज़रे फिदिया के छोड़ रहा हूँ, तो तुम ज़ैनब को मेरी बेटी को आने से रोकोगे नहीं। चनाचे रसूलुल्लाह ने फिर हजरत ज़ैद बिन हारसा और एक अंसारी को भेजा और कहा तुम फलां जगह पर जाना और ज़ैनब को साथ ले आना, कि अब चूंकि फिर ईमान और कुफ्र का इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं होगा अगर ये ईमान नहीं लाता। तो कहने का मकसद ये है कि वो हार जो हजरत खदीजा का था वो देख कर भी इतने अरसे के बाद आका अलैहिस्सलाम के दिल पर रिक्कत तारी हुई। सबब ये था कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में शरीक होने वाला वो रिश्ता था जिसने आका अलैहिस्सलाम के मनसब के क़याम और हुजूर की दावत के फ़रोग़ के लिए मजबूत बुनियादें फराहम की हैं, और वो क़यामत तक अहले ईमान की मोहसना रहेंगी। अहले ईमान की मोहसना होता सारा इत्माम मिन जानिबिल्लाह है, मगर जिसको चुन लिया जाए ये उसके लिए बड़े शरफ की बात है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने घर की ख़वातीन बिलखुसूस अपनी बहनों बेटियों उनको इन मुबारक शख्सियात, उनकी सीरत व किरदार, दीन के लिए उनके कंट्रीब्यूशन और आका अलैहिस्सलाम के साथ जिस तरस पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, ख़वातीन को सिखाएं, पहुँचाएं। मुझे इस बात पर बेइंतहा खुशी हुई, मुझे बताया गया कि इस गाँव में ख़वातीन के पढ़े लिखे होने की, उनके तालीम याफ्ता होने की शरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा मुबारक हो कि आपका गांव खुश नसीब देहात में और खुश नसीब इलाकों में शामिल है, इसलिए कि एक खातून खा वो तालीम हासिल कर ले, खा वो अच्छी तरबियत करने वाली हो, तो अगली नस्लें संवर जाती हैं। नस्लें आज हम तक जो दीन का पैगाम, दीन की तालीम पहुंची, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उस खातून का है जिसे आका अलैहिस्सलाम की अव्वलीन ज़ौजा हज़रत खदीजातुल कुबरा होने का एजाज़ हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दरजात को बुलंद फरमाए और उम्मत मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और ये हज़रत सैयदा कायनात, ये उन्हीं की तरबियत का शाहकार था जिनकी गोद में फिर हसन और हुसैन पले और इंसानियत को जुर्रत किरदार का वो नमूना मुयस्सर आया जो क़यामत तक लोगों की तरबियत का सामान होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन पाकीज़ा शख्सियात के साथ अकीदत व मोहब्बत के साथ साथ उनकी अमली इताअत की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हमारे घरों में उनके सीरत व किरदार का फैज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।